بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہولناک آگ۔ حسن کے ابو اس عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ حسن کو ساتھ لے کر یہاں ایک پتھر دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس پتھر پر عجیب و غریب قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ نقش و نگار انسانی ہاتھوں نے نہیں بنائے تھے۔ پتھر اسی حالت میں محکمہ آثار قدیمہ کو ملا تھا۔ اس محکمے کے ایک افسر ان کے دوست تھے اور انہوں نے ہی انہیں اس پتھر کو دیکھنے کے لیے یہاں دعوت دی تھی۔ رک کیوں گئے ابو؟ سیڑھیاں تو اس طرف ہیں۔ بھائی ہم لفٹ سے چلیں گے۔ حسن نے پہلے کبھی لفٹ کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اسے بہت مزہ آیا۔ پھر انہوں نے وہ پتھر دیکھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال تھا کہ یہ پتھر ہزاروں سال پرانا ہے اور اس پر بنے ہوئے نقش و نگار قدرتی ہیں۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے رہے۔ آخر واپس لوٹ آئے۔ گھر آ کر حسن نے اپنے بھائی محسن اور بہن رابعہ کو لفٹ اور پتھر کے بارے میں بتایا۔ ان کے والد ان کی آپس کی باتیں سن کر مسکراتے رہے۔ پھر اچانک انہیں ایک خیال آیا۔ وہ مسکرا کر بچوں سے مخاطب ہوئے۔ آج رات میں تمہیں ہزاروں سال پہلے کے ایک پتھر کی کہانی سناؤں گا۔ حسب وعدہ رات کے وقت ان سب نے ابا جان کو گھیر لیا۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، لہٰذا کہانی اس طرح شروع ہوئی۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی ہے۔ ایک شخص تھا، آزر۔ وہ بت تراش تھا۔ وہ لکڑی اور پتھر کے بت تراشا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بت خرید لیتے تھے۔ اس وقت سب لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور بتوں کو ہی اپنا معبود خیال کرتے تھے۔ آزر عراق کے شہر بابل میں رہتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ آزر دعا مانگا کرتا تھا کہ اس کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے جو بت تراشنے کے کام میں اس کی مدد کرے۔ بیٹے کی پیدائش پر وہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے سوچا اب اس کا بیٹا اس کے کام میں ہاتھ بٹایا کرے گا، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ اس بچے کو بچپن ہی سے بتوں سے سخت نفرت ہو گئی۔ وہ نیک فطرت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی سوجھ بوجھ عطا کی تھی۔ معاف کیجیے گا ابا جان، کہیں آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو نہیں سنا رہے؟ محسن بول اٹھا۔ اوہ، تو آپ سمجھ گئے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ کہانی معلوم نہیں ہے جو آپ سنانے چلے ہیں، اس لیے ہم اس کہانی کو بہت غور سے سنیں گے۔ رابعہ نے فوراً کہا۔ یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتوں کی خرید و فروخت کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہ کیا تھا۔ وہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے جانتے تھے کہ یہ محض پتھر ہیں۔ پتھر کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تو خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شروع ہی سے ایک اللہ کی عبادت کی، اسی کو اپنا معبود جانا۔ اس کے ساتھ ان بتوں اور ستاروں کو اپنا معبود کبھی نہیں مانا۔ ستاروں کو؟ کیا مطلب ابا جان؟ رابعہ چونکی۔ اس زمانے کے لوگ نہ صرف بتوں کو اپنا رب مانتے تھے بلکہ وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہی پالنے والا، روزی دینے والا، زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ انہیں ان لوگوں پر بہت حیرت ہوتی تھی جو اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور پھر ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ کس قدر گمراہی میں مبتلا تھے وہ لوگ۔ یہ کہتے ہوئے ان کے والد نے سرد آہ بھری۔ جی بالکل ابا جان، تینوں بچے ایک ساتھ بولے۔ پوری زمین کفر سے بھری ہوئی تھی۔ بس ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے جو اس شرک سے بچے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اعلان نبوت کا حکم فرمایا۔ تب آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ بت تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکریہ ادا کرو۔ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔
آپ میری مانیے، سیدھی راہ کی طرف آئیے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی عبادت سے باز آ جائیے، اس لیے کہ شیطان تو رحیم اور کریم اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان، میں خوف زدہ ہوں، کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ آذر نے ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا، حق بات کو نہ مانا، الٹا وہ ان سے ناراض ہو گیا، ان پر سخت غضبناک ہوا اور بولا، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، جا ایک لمبی مدت تک مجھ سے دور رہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سخت بات کے جواب میں اور زیادہ نرم لہجہ اختیار کیا اور فرمایا، اچھا، تم پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ میرا رب مجھ پر بے حد مہربان ہے، یعنی میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے اپنے باپ کے لیے دعا کی اور کرتے رہے، لیکن جب آپ نے جان لیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور اپنا راستہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، تب آپ نے دعا ترک کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ان پہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ جب آذر نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بت پرستی پر ڈٹ گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سے نا امید ہو گئے اور قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، مثالیں دے کر انہیں سمجھانے کی ہر کوشش کی، ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ ان کی قوم کے کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور کچھ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے پاس گئے۔ آپ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ ستارے عبادت کے لائق نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ رات سخت اندھیری تھی، ستارہ پرست موجود تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کی طرف دیکھا، وہ ستارہ زہرا تھا۔ انہوں نے فرمایا، تو یہ میرا رب ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ چھپ گیا تو بولے، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند طلوع ہوتا دکھائی دیا تو انہوں نے فرمایا، تو یہ میرا رب ہے۔ کچھ دیر بعد چاند بھی چھپ گیا تو فرمایا، اگر میرے رب نے مجھے سیدھی راہ نہ دکھائی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ کا مطلب تھا، یہ چاند تو ڈوب گیا، ڈوب جانے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صبح ہوئی تو سورج طلوع ہوا، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ بڑا ہے، یہ ہے میرا رب۔ اور جب سورج غروب ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو در حقیقت لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک نہیں ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن وہ اس طریقے سے ستارہ پرستوں کو ان کی گمراہی سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے۔ ستارہ پرستوں کے عقائد کو غلط ثابت کرنے کے بعد اور انہیں یہ بتا دینے کے بعد کہ یہ تو خود مخلوق ہیں، معبود کیسے ہو سکتے ہیں، معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور انہیں دین حق کی طرف بلانے کے بعد آپ اپنی قوم کے بت پرستوں کے پاس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ آپ کا باپ آذر بھی یہی کام کر رہا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں غور سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کی گمراہی دیکھ کر آپ حیران ہوئے اور ان کی عقل پر رونا آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے ان کی غلطی کی نشاندہی فرمانے کے لیے فرمایا، جب تم لوگ ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم نے آپ کی بات سنی، ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہیں دے سکے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ یہ پتھر ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، جب ان کو پکارا جائے تو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسلسل ان کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر وہ بولے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی کم عقلی پر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے ان سے کہا، کوئی شک نہیں کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان سے یہ باتیں کہہ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت خانے سے نکل آئے۔ باہر نکلتے وقت آپ نے فرمایا، میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دو ہاتھ کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا۔
لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، بتوں اور ستاروں کی پوجا سے روکتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو میرے دشمن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا فرمایا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، نیز وہی مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ بہت خوب، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات بہت خوبصورت طریقے سے ادا کی۔ بچے پرجوش انداز میں بولے، ہاں بچوں، لیکن آپ کی کسی بات کا اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان کی سالانہ عید کا وقت آ گیا۔ عید کے موقع پر وہ لوگ شہر سے باہر چند دن گزارتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جن بتوں کو وہ پکارتے تھے ان کی بے بسی ان پر ثابت کر دینی چاہیے۔ چنانچہ جب سب لوگ جانے لگے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے آپ سے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے جانے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ سب لوگ چلے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ ادھر قوم شہر سے باہر نکلی، ادھر آپ بت خانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں تمام بتوں کے آگے طرح طرح کے کھانے خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مذاق کے طور پر بولے، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ بچے یہ جملے سن کے ہنسنے لگے، ان کے والد بھی مسکرا دیے، پھر بولے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا ہاتھ میں لے لیا اور اس سے ان بتوں کو توڑنے لگے، یہاں تک کہ سوائے سب سے بڑے بت کے انہوں نے سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ پھر کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم کے لوگ عید منا کر واپس ہوئے تو سب سے پہلے اپنے بت خانے میں آئے۔ انہوں نے اپنے تمام معبودوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو پکار اٹھے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ ان میں سے کچھ نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ سب بولے، اسے سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ گواہ رہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے، کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے نا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے، بھرے مجمع کو اپنی بات سنانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان کے سب سے بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم حیرت زدہ رہ گئی، کافی دیر تک انہیں کوئی جواب سجائی نہ دیا۔ سر جھکائے کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے بتوں کی بے بسی کا اقرار ان الفاظ میں کیا، یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس زبردست جواب کو سن کر ان کی قوم کو چاہیے تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آتی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اپنے بے بس معبودوں کا انتقام لے سکیں۔ ان میں سے بعض نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ ایک دوسرے سے جلانے کے بارے میں مشورہ کرنے لگے کہ کیسے جلائیں۔ کچھ نے کہا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے الاؤ میں ڈال دو۔ اب انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کے اسے آگ لگا دی۔ آگ بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے، اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اٹھنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ ان لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا گیا جو حزن نامی ایک آدمی نے بنائی تھی۔ سو بچوں، پھر اللہ کے خلیل کو دہکتے ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لمحات میں آگ کو حکم فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں صحیح سلامت دیکھ کر کفار کا مارے حیرت کے برا حال ہو گیا۔
یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس طرح کفار اللہ کے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکے، ان کا بال بھی بکا نہ کر سکے۔ یہاں تک کہہ کر حسن کے والد سانس لینے کے لیے رکے تو حسن فوراً بول اٹھا، بھائی واہ، مزہ آ گیا، دوستی ہو تو ایسی۔ حسن نے بہت خوبصورت بات کہی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام واقعی اللہ کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی کی بہت قدر کی اور اللہ کے حکم سے آگ انہیں جلا نہ سکی۔ کفار رسوا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں فرمان ہے، وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھ پہنچائیں، لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا۔ دیکھا بچوں، اللہ تعالیٰ نے کیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ صرف آگ ہی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی، بلکہ زمین کے جانوروں نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی کوشش کی۔ سیدہ صائبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، ام المؤمنین، آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے انہیں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آگ کی آگ بجھاتا تھا، لیکن چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے مار ڈالیں۔ بچوں، اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا۔ وہ بہت ظالم اور سرکش تھا، اللہ کا باغی تھا۔ وہ خود کو رب کہتا تھا میں معبود ہوں، میری عبادت کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس نے غرور کیا اور سخت انداز میں پیش آیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بات اس طرح ثابت کی کہ سزائے موت کے 2 قیدیوں کو لانے کا حکم دیا۔ پھر بولا، ایک کو میں چھوڑتا ہوں، دوسرے کے قتل کا حکم دیتا ہوں۔ گویا ایک کو میں نے زندہ کر دیا اور دوسرے کو مار دیا۔ یہ اس کا بہت ہی فضول جواب تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک لوتھڑے سے بناتا ہے اور ہڈیاں اور گوشت چڑھا کر ایک انسان بنا دیتا ہے، اور زندہ کرنے کا صحیح مطلب بھی یہی ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ سن کر ہکا بکا رہ گیا، اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کا سر جھک گیا اور وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی یہ باہمی گفتگو کا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ قوم سرکشی سے باز نہیں آئے گی، تب انہوں نے اس قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کو مخاطب کر کے کہا، میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی، سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد دی اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور جو کتاب بھی بعد میں نازل ہوئی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے فرد ہی پر نازل ہوئی۔ یہاں تک کہہ کر حسن کے ابو خاموش ہو گئے۔ تب بچے چونک کر بولے، یہ کیا ابا جان، آپ نے کہانی ختم کر دی اور اس پتھر کا ذکر تو آیا ہی نہیں۔ بھائی کہانی ابھی باقی ہے نا، اس کا باقی حصہ میں آپ کو کل سناؤں گا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں پتھر کا ذکر آئے گا۔
یہ کہتے ہوئے حسن کے والد مسکرا دیے، جبکہ بچوں کو دوسری رات کا انتظار کرنا پڑ گیا، اس لیے ان کے چہروں پر بے چینی کے آثار پھیل گئے۔